رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کریں۔ یہ آپ کی اتباع کی بدولت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کرے گا۔ محبت کی بات ہے، محبت سے اسے سننا چاہیے، کیونکہ محبت ہر عمل کی حقیقت ہے۔ جب کوئی محبت کی حقیقت پاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی شان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی بلند ہوتی ہے اور اسے اپنے اللہ کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس کی شان بلند ہوتی ہے اور اسے اپنے محبوب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ اس کی شان ماں باپ کے نزدیک بلند ہوتی ہے اور اسے اپنی ماں باپ کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ جو محبت سے عاری ہے اسے کیا پتہ ماں باپ کیا ہے، جو محبت سے عاری ہے اسے کیا پتہ اللہ کا بندہ کیا ہے، جو محبت سے عاری ہے اسے کیا پتہ کہ جو اللہ ماں باپ دیتا ہے، یہ اللہ اپنا بندہ دیتا ہے، یہ اللہ کتنی زیادہ محبت اس سے کرتا ہے اور اللہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت کا پتہ بتایا جا رہا ہے۔ ماں باپ سمجھتا ہے مجھ جیسی کون محبت کرنے والا ہے، میں تو بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے، اے ماں باپ اپنی اولاد کو پالنے والے، میں 70 ماؤں سے زیادہ، ایک ماں باپ نہیں، 2 ماں باپ نہیں، 70 سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ کا بندہ انتہائی رحیم ہے، شفیق ہے، کریم ہے، مہربان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا بندہ، جو اللہ کا بندہ ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندو کوئی شک نہیں کہ میرے بندوں کی جو محبت کرتا ہے اسی کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے میرا بندہ ہے جو میری محبت کے کمال میں کسی کو داخل کرتا ہے۔ پھر ارشاد پاک ہوتا ہے، لیسا کمثلہ شیء، لیکن میری طرح کی محبت تو کسی کی محبت نہیں ہے۔ محبت بڑی چیز ہے۔ محبت کا ذکر کرنے لگا ہوں کیونکہ فاتبعونی کے اندر یحببکم اللہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، تابعداری کرتا ہے، جو آپ نیکی دیتے ہیں اس نیکی کو لیتا ہے، اس کی نیکی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ ذکر کی بلندی، یہ نیکی میں نے دی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، دیکھ لیجئے اتنی بڑی کثرت ہے کہ جیسے آپ خرچ کرتے ہیں ویسے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لوگوں کی تو خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے نا، اور جس محبوب کی خرچ کرنے سے بڑھتی ہو دولت، اصل تو اس کے پاس ہے نا۔ جب کوئی کسی سے ملتا ہے تو عطا پتہ حال وال کی آگاہی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے سے مل رہا تھا تو وہ مرنے کے قریب تھا،
کہنے لگا کیا وجہ ہے، کیوں مرنے لگے ہو؟ کہنے لگا میں نے تمہیں وجہ بتا دی نا، وجہ بتا دی، تم بہت زیادہ پریشان ہو جاؤ گے، بہت زیادہ پریشان ہو جاؤ گے۔ وہ دوسرا اس کا دوست کہنے لگا بھائی وہ جو نہیں بتا رہا ہے نا، تو وہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ کہنے لگا اگر یہ مر گیا، ہم نے وجہ نہ پوچھی، ہمیں وجہ کا نہ پتہ چلا، آنے جانے والے چاچے ماموں بابا دادا اس کی بیوی وغیرہ کو کیا بتائیں گے؟ کہنے کہ نہیں بھائی آپ کو بتانی پڑے گی وجہ کیا ہے۔ کہنے لگا اچھا زبردستی کرتے ہو تو میں وجہ بتا دیتا ہوں، میرے پاس پانی نہیں ہے، پانی کے بغیر پیاسا ہوں اس لیے مر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے پانی تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ کہا اسی لیے میں نے تمہیں یہ بتانا درست نہیں جانا کہ میں تو مر ہی رہا ہوں، تم میری پریشانی میں آدھے تم بھی مر جاؤ گے۔ پانی کون پیتا ہے؟ جس کے پاس پانی ہو۔ کھانا کون کھاتا ہے؟ جس کے پاس کھانا ہو۔ نیند کون کرتا ہے؟ جس کے پاس نیند ہو۔ جاگتا کون ہے؟ جس کے پاس جاگ آ جائے۔ اگر جاگ نہیں آتی وہ کیسے اٹھے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اللہ پروردگار نے اسے کچھ دیا ہے تو وہ اسے استعمال کر سکتا ہے، اور اگر اللہ نے کسی کو دیا ہی کچھ نہیں، لعنت ہی لعنت اس کے حصے میں آئی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ لعنت استعمال کرے گا۔ لعنت کا استعمال کرنا یہ ہے گناہ کا استعمال کرنا۔ اس کے پاس ہے ہی لعنت اور وہ کیا کرے گا استعمال؟ کھائے گا تو لعنت، پیے گا تو لعنت، سوئے گا تو لعنت، جاگے گا تو لعنت، یہاں تک کہ آخری لمحہ جب آ جائے گا زندگی کا، مرے گا تو لعنت۔ یہ ملعون ہوا کہ نہیں ہوا؟ ملعون کسے کہتے ہیں؟ جس پر لعنت ہو۔ یہ شیطان جو ہے اس پر لعنت ہے، یہ لعنت کا مستحق ہے۔ پتہ لعنت کا مستحق کون ہوتا ہے؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں جس پر اللہ لعنت کر دے۔ اللہ نے کسی وجہ سے لعنت کی ہے یا ایسی لعنت کر دی ہے؟ اپنے آپ کو تو ہم بڑا اونچا جانتے ہیں کہ وجہ جی بتائیں، وجہ بتائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ تو وجہ جاننا چاہتے ہو نا، تو اللہ پروردگار بغیر وجہ کی کرتا جی اللہ نے لعنت کر دی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بات ہے بیچ میں، بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو نیکی دیتا ہے نا، اگر وہ اللہ پروردگار کی نیکی نہیں لیتا، اس کے پاس نیکی نہیں ہوتی، کسی کو نیکی اللہ نے دی ہو اور وہ نیکی نہیں لیتا، اس پر لعنت ہے۔ شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی دی، اس نے کیا کیا؟ نیکی سے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پہلی نیکی دی، اپنا بندہ دیا، فابا، اس نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ واستکبر، بڑائی کی، غرور کیا، تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، اب کافر ہو گیا۔ انکار کیا ہے، کافر ہوا ہے۔ مسلمان تھا وہ پہلے، اللہ کو مانتا تھا وہ پہلے، فرشتوں کا سردار تھا وہ پہلے، کافر نہیں تھا، ہو گیا کافر۔ یہ ہو گیا کیا ہے؟ اس نے نیکی کا انکار کیا۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، کسی نے نیکی کا انکار نہیں کیا، اللہ پہلے جانتا تھا۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، اللہ نے خود بتایا، الا ابلیس، پہلے بتا دیا تھا۔ اللہ کا علم، اللہ کا کلام تو قدیم ہے نا، اللہ کا علم تو پہلے ہے نا، اللہ نے پہلے بتایا، سب نے سجدہ کیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ سجدہ نہ کرنا تھا، سجدے کا انکار کرنا، کافر نہیں تھا، یہ انکاری کافر ہے۔ اب جب اس کے پاس پانی نہیں رہ گیا، پانی پیے گا کیسے؟ پانی ہوتا تو پی لیتا۔ اللہ پروردگار نے اپنے بندے
کی تعظیم سکھا کر یہ بتایا تھا کہ یہ میں نے تمہیں اپنا بندہ دیا ہے۔ جو اللہ کا بندہ نہیں لیتا، اللہ کے بندے کا مخالف ہوتا ہے، اللہ کے بندے کے ساتھ بغض رکھتا ہے، قسم خدا کی سچی بات بتاتا ہوں، قیامت تک یہ شیطان کا پیروکار ہے، شیطان کا پیروکار ہے۔ اور مزید سمجھانے کے لیے، کیونکہ بات آج جو ہو رہی ہے نا، وہ حکمی بات نہیں ہے، حقیقی بات کر رہا ہوں۔ ایک ہے فتابیونی، حکمی بات ہے، آپ اور میں نے بارہ سنا ہے، لیکن یہ جو بات ہے نا، یہ حکمی بات نہیں ہے کہ فتابیونی حکمی بتا رہا ہوں، یہ حقیقی بات ہے جس میں تین چیزیں ہیں۔ ایک ماں باپ حقیقت ہے، ایک اللہ کا بندہ رحمت ہے، اور ایک اللہ کی ذات پروردگار خود محبت ہے۔ اگر کوئی ولد الزنا ہے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ قصور تو زانی اور زانیہ کا ہے نا، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور جو ہے زانی اور زانیہ کا قصور ہے، لعنتی وہ ہیں۔ اب یہ پھر کیا ولد الزنا؟ اسے نیکی نہیں ملی۔ پہلی نیکی کیا ہے؟ اگر کسی کو اللہ پروردگار ماں اور باپ دیتا ہے تو یہ اللہ نے اسے نیکی دی ہے، یہ دیکھتا ہے ماں باپ کو، نیکی ہوتی ہے۔ محبت کی بات بتا رہا ہوں، محبت میں سارا آپ نے جاننا ہے۔ دیکھتا ہے تو نیکی ہوتی ہے، ماں باپ کی سنتا ہے تو نیکی ہوتی ہے، ماں باپ سے بولتا ہے تو نیکی ہوتی ہے، ماں باپ کے لیے بیٹھتا ہے تو نیکی ہوتی ہے، ماں باپ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نیکی ہوتی ہے، ماں باپ کے لیے جاگتا ہے تو نیکی ہوتی ہے۔ اب بتائیے، کوئی نیکیوں کا شمار کر سکتا ہے؟ یہ نیکی کیسے ملی؟ اللہ پروردگار نے اسے خود نیکی ماں اور باپ دے دیے۔ یہ تو جو کرتا ہے نیکی ہوتی ہے، جو کرتا ہے نیکی ہوتی ہے۔ اور ولد الزنا جو ہے اسے اللہ نے ماں باپ نہیں دیے، یہ نیکی سے محروم تو ہو گیا ہے نا۔ آگے جا کر یہ ماں باپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کو نعم البدل اچھا بدل دے دیتا ہے، وہ دیتا ہے ہر ایک کو۔ لیکن بات اصل یہ ہو رہی ہے کہ جس کو وہ نیکی دیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں نیکی آئی، جس کو اس نے نیکی نہیں دی اسے کیسے مل گئی؟ پھر ہر ایک کو اللہ پروردگار ماں باپ نیکی دیتا ہے تو ماں باپ کی طرف دیکھنا حج مبرور ہو جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، مر گیا ہے نا، مردہ ہو گیا ہے نا، لیٹا پڑا ہے نا، کچھ نہیں کر سکتا نا، نیکی اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، وہ کہیں نہیں گئی۔ اس کا ماں باپ ہے نا، وہ اسے محبت سے دیکھ رہا ہے، اسے خوش ہو کے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پڑا تو مردہ ہے لیکن اللہ اس سے راضی ہے۔ آپ بتائیے کتنی بڑی نیکی اس کے ہاتھ ہے۔ یہ ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا۔ ان باتوں کو اگر کسی نے سنا ہے تو ادھر حوصلہ نہیں پڑا کہ ادھر رکھ لے، اور جس نے سے ادھر رکھ لیا ہے شیطان اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ شیطان نے کہا پتہ نہیں کتنے ولی اللہ تھے، ان کو میں نے اس بات سے گمراہ کیا ہے، یہ جو تو نے کلمہ کہہ دیا ہے کہ مجھے اللہ کے فضل و کرم نے بچایا ہے، جاتے جاتے کہنے لگا پتہ نہیں کتنے ولیوں کو گمراہ کیا ہے، یہ تیرا علم تجھے بچا گیا۔ جاتے جاتے پھر دھوکہ دیا، کہا نہیں میرے اللہ کے فضل و کرم نے بچایا۔ یہ جتنوں کو دھوکہ اس نے دیا تھا یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے تھے، اللہ کی مخلوق تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، اور نیکی کسی کسی کو ملی تھی۔ ان میں نیکی کسی کسی کو ملی تھی، کوئی پیر کسی کسی کو ملا تھا، کوئی ولی کامل کوئی ہوا تھا۔ اگر وہ شاگرد ہی ہوتا کسی اللہ کے بندے کا تو شیطان کا اس پر بھی بس نہیں چلتا، کیونکہ ماں باپ دیکھ رہے ہوتے اپنی اولاد کو، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شیطان کا اس پر بس چلا تھا جس کا وہ خود والی وارث بنا تھا،
خود والی وارث بنا تھا. دیکھتے نہیں کہ ولد الزنا کا کوئی قصور نہیں ہوتا, کوئی قصور نہیں ہوتا, لیکن وہ آتا کیسے ہے؟ جس کے والی وارث زانی اور زانیہ ہو جاتے, وہ دنیا میں آ گئے. اور شیطان کا جس پر بس چلا ہے وہ ولی کب ہے؟ اگر ولی اللہ ہوتا تو اللہ کا ارشاد پاک صحیح ہے, حق ہے, سچ ہے, غالب ہے کہ میرے بندوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا. مزہ تو اسے ہے نا جسے ماں باپ ملے ہیں اور وہ ان کی چاہت میں اسے دیکھتا ہے, جسے اللہ کا بندہ ملا ہے اور اسے اللہ کے بندے کی چاہت میں دیکھتا ہے, جسے اللہ پروردگار ملا ہے اور اللہ پروردگار کو اللہ کی چاہت میں دیکھتا ہے. میں چاہت کا عرض کرنے لگا ہوں, فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ کی یہ چاہت ہے کہ تمہیں میں نے نیکی دی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور قیامت تک اللہ کا بندہ, یہ اللہ کی دی ہوئی نیکی ہے, یہ یاد رکھنا. نیکی کی حقیقت اسے ملی ہے کہ یہ خود طالب علم ہو تو نیکیاں نہیں ختم ہوتی, یہ کچھ بھی نہ کرے, ان کے سامنے بیٹھ جائے, استاد شاگرد کو اپنی نظر میں لے لے, اللہ اکبر, اپنی سوچ میں لے لے, اپنے سننے میں لے لے, اپنے بولنے میں لے لے. قسم خدا کی پہلی نیکیاں تو اس کی عملی ہیں, یہ دوسری نیکیاں جو اللہ پروردگار دے رہا ہے یہ خدائی الہی ہیں. اس کی تو بات ہی بہت بڑی ہے, اس کی نیکیوں سے تو اسے مل رہا ہے, اور اللہ پاک کی نیکی میں تو اللہ خود عطا کر رہا ہے. کتنا بڑا فرق ہے, ایک کو مل رہا ہے, ایک کو عطا ہو رہا ہے. جسے مل رہا ہے اسے اس کے حوصلے کی وجہ سے جو حوصلہ ہے وہ مل رہا ہے, اور جدھر اللہ پاک خود نیکی دے رہا ہے اتنے بابا جی اللہ خود دے رہا ہے, کون سی باتیں ادھر نسبت کی کرتے ہو. فرمایا میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا میرے بندو لیسا کمثلہ شیء, میں اتنی محبت کرتا ہوں اپنے بندوں سے, اپنی مخلوق سے, کہ کوئی بھی اتنی نہیں محبت کرتا. اب سب سے پہلے اللہ پروردگار اپنے بندے کو کیا دیتا ہے؟ دنیا میں آنے کے بعد ماں اور باپ دیتا ہے. یہ ہماری نیکی ہے جو اللہ نے ہمیں دے دی ہے. جو یہ نیکی لے کر, ماں باپ لے کر نیکی نہیں لیتا, قسم خدا کی یہ اس پر لعنت ہے. پڑھ کے دیکھ لینا محبوب کی باتیں, اس پر لعنت ہے. جب یہ جیتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, سوتا ہے, جاگتا ہے, مرتا ہے تو اس پر لعنت ہوتی ہے, اور یہ مرا جو پڑا یہ ملعون ہے. اسی طرح جسے اللہ اپنا بندہ دیتا ہے, اور قیامت تک اللہ نے اپنا بندہ دیا ہوا ہے. فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اللہ کا بندہ ماں باپ کے لیے بھی رحمت اور نیکی ہوتا ہے. اللہ کا بندہ کون ہے؟ جو حکم وحی اور حکم کی تعلیم سنت اس کی تعلیم دیتا ہے. میں بھی گلاں بنائیاں ہوئی ہیں, میرا سائیں جی ہے گا, میرا حضرت صاحب ہے گا, میرا ہے گا, میرا امی ہے گی, میرا ابا ہے گا, بھائی سارے دا ہے گا. تیرا کوئی بہتا ہے گا, اور جنہ دا بہتا ہے انہاں دا اصل ہے. جن کا کوئی ہے ان کا ہے, یہ جو ان کا کوئی ہے اصل یہ ہے. جب اللہ پہلی نیکی دیتا ہے تو ماں باپ دیتا ہے. جب اللہ دوسری نیکی دیتا ہے, پہلی نیکی ولادت پر ہے, دوسری نیکی تکلیف پر ہے. جب تکلیف پر کوئی اللہ کا بندہ ملتا ہے, یعنی بالغ ہو جانے کے بعد حکم کی تعلیم دینے کے لیے, تو یہ حکمی بندے ہوتے ہیں, حکمی علم رکھتے ہیں. اور جب کوئی یار کی تعلیم دینا شروع کر دیتا ہے, اللہ کی, اللہ کے نبی کی, ماں باپ کی, نہیں ہر کوئی تعلیم دیتا. یہ صرف وہی تعلیم دیتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ سچ ماں باپ ہیں اور حق کی حقیقت اللہ کا بندہ ہے, اور لیسا کمثلہ شیء, وہ ان سب کی طرح کوئی بھی اللہ کی طرح نہیں ہے. جب یہ جیتا ہے تو سرتا پاؤں نیکی ہوتا ہے, سرتا پاؤں نیکی ہوتا ہے. سرتا پاؤں نیکی سے مراد یہ پاؤں سے لے کر بال آخری تک یہ جو کرتا ہے نیکی ہوتی ہے.
اور سرتا پاؤں اسے ماں باپ جو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ ان کی نیکی ہوتی ہے۔ طالب علم جو اللہ کے بندے کی صحبت میں آتا ہے، حکم کی تعلیم اللہ پروردگار کے حکم فتح بھی انہی کے اندر حاصل کرتا ہے، یہ بھی سرتا پاؤں نیکی ہوتا ہے۔ یہ تعلیم میں جو کچھ کرتا ہے اے نیکی نیکی انہیں کو موقع دی نہیں نیکی، دوسروں کو تقسیم نہ کرے تو مجھے آ کر چپ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ دوسرا تو کہتا ہے میں بتا دوں گا نا، انہیں پتہ لگ جو گا کوئی اتنے پیسے مانگ نہ لوے۔ اور یہ جو نیکی والا بندہ ہوتا ہے یہ چپ ہی نہیں بیٹھ سکتا، یہ حکم کی تعلیم نیکیاں ایسے بانٹے گا مال مفت دلے بے رحم جیسے اندر کوئی گال ہی نہیں، مزہ ہی آ رہے ہیں بنڈن۔ ایک ہی نیکی جو ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، اور ایک دنیا کا مال ہے جو کہ نمرود شداد فرعون کی وراثت ہے۔ اللہ کے بندوں کی یہ وراثت نہیں ہوتی۔ الدنیا جیفت و طالب و کلاب، یہ دنیا کا مال مردار ہو جانے والا ہے، نجاست ہے، اور اس کا چاہنے والا کتا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ کتا وہ ہے اور جس کو ہر کوئی دھتکارتا ہے، کھلا کھلا لعنت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اسے اللہ نے نیکی دی ہوتی ہے، ماں باپ دیے ہوتے ہیں، اس نے مال کو اپنے سینے سے لگایا ہوتا ہے، اس نے اپنا آپ دیا ہوتا ہے، انہیں مال اپنے سینے نہ لایا ہوتا ہے۔ مر جا لے کے مال اپنا، نہیں مرے گا تو مر کے دیکھ لینا، مر جا اپنا مال لے کے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ دا حکم ہے کہ میں جڑا تانوں دیتا ہے انہوں میری راہ خرچ کرے جے۔ اور یہ اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے، اس کو نیکی اللہ نے دی ہوتی ہے، مال مفت دلے بے رحم کی طرح ایسے بانٹتا ہے جیسے اس کو کوئی ڈر ہی کوئی نہیں ہے ختم ہو جائے گی، ختم ہی نہیں ہونی، ڈر کس کا آ جائے۔ یہ ہے یسابقون فی الخیرات، نیکیاں بڑھ بڑھ کے کرتا ہے۔ نیکی کرنے کا ڈر ہے، یہ کہڑا پیسے لگنے ہیں، ہنگ لگنا تو مال لگنا۔ امی ابے نو راضی کرنا، جان بھی چلی جائے تو کیا ہوا؟ اللہ کے بندے کو راضی کرنا، جان بھی چلے جائے تو کیا ہوا؟ اللہ کو راضی کرنا، جان بھی چلی جائے تو کیا ہوا؟ ماں باپ کا پتہ نہیں ماں باپ کیوں راضی ہونا چاہتا ہے، پتہ نہیں ہمیں۔ بغیر پی آئی ڈی کیے، نہ پی آئی ڈی ہوتی ہو تو قسم خدا کی مجھے آگے پکڑ لینا، فوراً پتہ چل جائے گا کہ ماں باپ نے راضی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندے کا بھی فوراً سے پیشتر پتہ ہو جائے گا کہ ان کی چاہت پوری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ ماں باپ تو خود حرام میں پڑا ہو، اولاد کو حرام سے نکالتا ہے، اور اللہ کا بندہ تو دیتا ہی تعلیم حلال کی ہے، وہ تو حرام کی تعلیم ہی نہیں اس نے آج تک دی۔ حرام کا بتا دیا ہے کہ بیٹا لا تقربو، اس کے قریب نہ جانا، یہ حرام ہے۔ تعلیم جب بھی دی ہے حلال کی تعلیم دی ہے۔ اگر کوئی کہے نا وہ جناب تصویر بنانا جائز ہے، اس کو کہنا عمل تمہارا دنیا کا جو ضرورت ہے نا اس میں اگر گزارا نہیں ہوتا نا، ہے حرام ہے، اس میں جائز ہے، اتنا کہ جائز ہے جتنا کہ تمہارا گزارا ہو جائے۔ پھر کوئی کہے وہ جی ڈھول بجانا، برانسی بجانا، ساز بجانا، یہ بجانا، یہ جناب جائز ہے، بتا کیا رہا ہوتا حلال ہے، کان کھڑے کر لینا، کہنا میری بات سنو، دنیا کی کہیں ضرورت ایسی پیش آ جائے، کسی کو سنت کی طرف لانا ہو، مسلمان بنانا ہو، اس کے بغیر گزارا نہ ہوتا، ادھر یہ جائز ہے۔ جیسے لقمہ حرام جو ہے نا، تصویر جو ہے حرام وقتی ضرورت میں، جدھر اس کے بغیر گزارا نہ ہوتا، جس طرح جائز ہے نا اس طرح یہ بھی جائز ہے۔ کہے گا جی ثبوت دو، یہ دو، انہوں کو ہمارے پاس جو ثبوت موجود ہے نا تیرے وہم و گمان میں بھی وہ نہیں ہے، وہ ایسا ثبوت ہے کہ تجھے پتہ چلے گا تو اپنی اولاد کو قیامت تک آنے والی نسل کو بتاتا پھرے گا کہ بابا جی ان کے پاس ثبوت اصل ہے۔ اسی گھر کھان واسطے اصلی کو رکھیا ہے اللہ دی رحمت، کوئی یار دوست آتا انہوں ہی کھائی رہے، پھر دسی دا بھی ہے پروٹھا دیسی گھیو دا بنیا، بے فکر ہو کے کھا۔ محبت ہیں جی اللہ نے دیتی ہیں، اسی انشاءاللہ کریں گے اپنے یاراں تو، محبت نہیں کرنا۔ وہ بات یہ ہے کہ حرام اور حرام عمل کی نبی رسول اللہ علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمائی، فرمایا یہ حرام ہے،
مزامیر الشیطان، یہ ساری کے یہ حرام ہیں۔ اگر حلال ہوتے تو آپ دف بجانے کی، ڈھول بجانے کی، گداں پانے کی، دف سارا کچھ جتنا، ان کی باقاعدہ تعلیم دیتے، جیسے نماز کی تعلیم دی ہے، روزے کی تعلیم دی ہے، نفل کی تعلیم دی ہے، حج زکوٰۃ کی تعلیم دی ہے، امی ابا جی کے ادب آداب کی تعلیم دی ہے کہ بیٹا ایسے ایسے چلتے ہیں، ایسے ایسے بولتے ہیں۔ یہ حلال کی تعلیم ہے، اور حرام کی تعلیم نہیں دی، صرف منع فرمائے، منع فرمائے۔ اسی لیے تو یہ جو آج کل کے لوگ ہیں جائز کہتے ہیں نا، جائز کہتے ہیں، حلال نہیں کہہ سکتے۔ ان کو یہ بھی بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ جائز کا معنی کیا ہے، لیکن کام چلایا ہوا ہے۔ چلو دوبارہ ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ان کے پاس جو ثبوت ہے وہ لکھی کتابیں نہیں ہیں، پڑھی کتابیں نہیں ہیں، سنائی کتابیں نہیں ہیں پڑھ پڑھ کے، ان کے پاس زندہ کتاب ہے جو پڑھتی بھی ہے پڑھاتی بھی ہے۔ فتح بھی انہی کی بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ اللہ نے ہم سے محبت کی ہے۔ جب کوئی ان کی اتباع کرتا ہے تو نیک یہ ہوتے ہیں ماں باپ، نیک یہ ہوتے ہیں اللہ کا بندہ، نیک یہ ہوتے ہیں اللہ پروردگار، جو یہ دیتے ہیں اپنی چاہت میں، اوے انہوں نے جڑا لئی جا رہا ہے، انہوں نے اگے ونڈی جا رہا ہے، یہ نیکی کرتے ہیں۔ اور جو ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اکبر، ان کو اللہ نے نیکی دی ہوتی ہے، یہ نیکی چھوڑ دیتے ہیں، یہ لعنتی ہوتے ہیں۔ آپ جا کے دیکھ لینا، چٹکی بگانے پہلے دیکھ لینا، یہ وہابی بن جاتے ہیں۔ کیا شیطان اور شیطان کے پیروکار کافی نہیں ہے قیامت تک؟ یہ موقع جانے ہیں کوئی؟ یہ ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، جب اللہ کا بندہ ختم ہو جائے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا، یہ تو تب بھی موجود ہوں گے، لیکن قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ اللہ کا بندہ نہیں چھوڑا جا سکتا، اور اللہ کا بندہ جدھر سے نکل جائے ادھر عذاب آتا ہے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ میرا بندہ اس پنڈ سے چلا جائے، نہیں نہیں، کیوں جانا، نہیں جانا۔ اللہ کا بندہ جانتا ہے کہ جدھر اللہ کا عذاب آتا ہے ادھر نہیں ٹھہرا جاتا، جانتا اللہ بھی ہے، جانتا اللہ بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جب تک میرا بندہ ان میں موجود ہے میں نہیں عذاب دوں گا۔ زندہ کتاب ہے یہ، ماں باپ پڑھتا بھی ہے پڑھاتا بھی ہے، اللہ کا بندہ زندہ کتاب ہے، پڑھتا بھی ہے پڑھاتا بھی ہے۔ اللہ زندہ کتاب ہے، پڑھتا بھی ہے پڑھاتا بھی ہے، پڑھاتا ہے تو اپنے بندے کو پڑھاتا ہے، اور پڑھتا ہے تو اپنے بندے کو پڑھ کے دیکھتا ہے۔ ماں باپ پڑھاتا ہے تو اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے، پڑھتا ہے تو پھر اپنے شاگرد کو پڑھتا، اپنی اولاد کو پڑھتا ہے۔ استاد اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے، جو پڑھتا ہے تو اپنے شاگرد کو پڑھتا ہے۔ حضرت سونا صحیح رحمۃ اللہ علیہ کہ پیر و مرشد چاہتے یہ ہیں کہ شیشے کا محل بنے، اس میں ایک کھڑکی رکھوں اور وہاں اپنے سونا سائیں کو بٹھاؤں اور دیکھتا رہوں۔ چاہت بڑی چیز ہے، جو اپنے بڑے کی چاہت پاتا ہے یہ کامیاب ہوتا ہے۔ نیکی کی حقیقت چاہت پانے میں، حکم علیحدہ چیز ہے، ان کی چاہت علیحدہ چیز ہے۔ اور جنہوں نے چاہت ماں باپ کی لی ہے، جنہوں نے چاہت اپنے سائیں جی کی لی ہے، جنہوں نے چاہت اللہ پروردگار کی لی ہے، اوئے ہوئے کامیاب تو یہ ہوئے۔ رحمتیں تو یہ بانٹ رہے ہیں، جب بندہ اللہ کا ہوتا ہے وہ رحمتیں بانٹتا ہے، اور جب ماں باپ کو ہی ہوتا ہے اللہ کی رضا اس سے ملتی ہے تو حقیقتیں بانٹتا ہے، اور جب کوئی اللہ کی چاہت پاتا ہے تو اللہ کی محبتیں رکھتا ہے اور اللہ کی محبتیں بانٹتا ہے۔ فرمایا فاتبعونی، پس تم نبی رسول کی اتباع کرنا، یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، وما توفیقی الا باللہ۔